نفسیاتی طور پہ مایوس ہیں تو آپ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہیں. دیکھیے میں اگر اپنے حالات سے مایوس ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کے حالات سے آگاہی حاصل کروں. تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے حالات دوسروں سے بہتر ہیں. میں ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. آج ہم حکیم سید افضل حسین قاسمی صاحب کے پاس آئے ہیں کچھ کووڈ کے بارے میں یا دوسرے بارے میں جانکاریاں لینے. تو چلیے جانتے ہیں قاسمی صاحب سے ان کے تاثرات کیا ہیں. جی فرمائیے مولانا کہ کرونا وبا کا جو ہے تقریباً 1.5 سال گزر چکے ہیں. کس حال میں موجود ہے یہ بیماری فی الوقت؟ کس اسٹیج پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کرونا جو ہے ایک پینڈیمک ہے، یعنی عالمی وبا ہے. اب یہ ملکی وبا نہیں ہے، یہ عالمی وبا ہے. اور اس کی ایک لہر سے ہم لوگ جو ہے نبرد آزما ہو چکے اور دوسری لہر ابھی چل رہی ہے. اس کو یہ کہنا کہ ختم ہو گئی ہے یہ قبل از وقت ہوگا. اس میں کہنا یہ ہے کہ بھائی حکومت کی طرف سے اور عالمی ادارے صحت کی جانب سے جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے، ضروری سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. تبھی ہم اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ملت کو، اپنی فیملی کو، اپنے شہر کو اس وبا سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری لہر ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے ان لاکنگ کا بھی سلسلہ، یعنی کہ بازار کھل رہے ہیں، مساجد، سب شاپنگ مالز کھلے ہیں. تو ان حالات میں اور یہ بیماری کیا ہے یا پھر یہ کم ہوئی ہے؟ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری لہر ختم ہو چکی ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن حکومت ہند کی وزارت صحت اور ہماری حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. دیکھیے کرناٹک میں بھی ابھی 50 کے اوپر اموات ہو رہی ہیں، تقریباً 50-70 کے آس پاس. بامبے میں بھی، مہاراشٹرا میں بھی، بطور خاص بامبے میں. تو ختم ہونے یعنی اس کا جو گراف ہے وہ بتدریج نیچے آ رہا ہے، رفتہ رفتہ نیچے آ رہا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن ختم ہو گیا ہے یہ سوچ کر یا اس کا اعلان کر کے ایک دوسرے کا ذہن بنا کے لاپرواہی کی دعوت دینا میرے خیال میں یہ خطرناک ہو سکتا ہے. جب پہلی لہر آئی ہوئی تھی تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ دوسری لہر آ رہی ہے، دوسری لہر آ رہی ہے. جی اب دوسری لہر آ چکی ہے تو اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تیسری لہر آنے والی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ جی اس لیے کہ دیکھیے پہلی لہر اتنی خطرناک تھی، ایک ایسے نامانوس احوال سے ہمیں گزرنا پڑ رہا تھا کہ قوم نے ایسا وقت کبھی گزارا نہیں تھا. تو اس لیے حالانکہ اندازہ اس وقت بھی تھا، سائنسدانوں کو، طبی ماہرین کو اس کا اندازہ، لہروں کا اندازہ اس وقت بھی رہا ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خطرناک موڑ پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو مزید خطرناکی کی اطلاع کرنا مناسب نہیں ہوتا. لوگوں میں اور خوف و ہراس بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. جب ہم 1 سال تک تقریباً ان لاک ڈاؤن کے حالات سے، پریشان کن احوال سے گزرنے کے قریب عادی ہو گئے، پھر جو ہے لوگوں نے اس کا اعلان کیا، وزارت صحت نے اور طبی ماہرین نے، کہ ایک لہر اور آ سکتی ہے. اس وقت ایک لہر اور آ سکتی کہہ رہے تھے. جب اور ایک دوسری لہر آ چکی تو اب تیسری لہر کی بات کر رہے ہیں. ہمیں نا یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو عالمی وبا ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتی، وہ کئی مرحلوں میں اپنا رنگ بدل کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد ختم ہوتی ہے. تو کافی نقصان ہوا ہے مولانا، گھروں میں نقصان ہوا ہے، کئی خاندانوں میں جو ہے اموات ہوئے ہیں. جی ایک طرح سے اس وبا نے کئی مسائل پیدا کیے ہیں، معاشی مسائل، سماجی مسائل، اور مایوسی ہے دلوں میں، اور صحت کے لحاظ سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیے کوئی بھی جو وبا ہوتی ہے وہ انسان کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، انسانی کریشن نہیں ہوتا ہے، وہ قدرتی آفت کو ہی کہتے ہیں. مولانا یہ ویکسین کو لے کے اور ایک سوال ہے. کئی سارے لوگوں کا کہنا ہے ویکسین لگانے کے بعد میں تھوڑے ہی دن میں لوگوں کی، یعنی کہ خاص طور سے مرد حضرات کی مردانی قوت کم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
یہ سب امکانی چیزیں ہیں، افواہی چیزیں ہیں اور ایک وہم و گمان کی چیزیں ہیں، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگ ویکسینیشن تو تقریباً 1 سال سے چل رہی ہے نا، ہمارے ہاں ابھی شروع ہوئی ہے۔ امریکہ میں تو ماسک بھی ہٹا دیا گیا، سنا ہے جیسا کہ میں نے۔ تو جتنے لوگوں نے امریکہ میں US میں لگایا ہے سب نامرد ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور نامردی اور اس طرح کی جو بات ہے قوت رجولیت کا اور قوت مردانگی میں ضعف پیدا ہونے کا، وہ تو جس نے کبھی کوئی ویکسین نہیں لیا اس کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان افواہوں کا مقابلہ آپ لوگ کریں گے۔ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات جو ہے 2 سال کے بعد ظاہر ہوں گے ویکسین کے۔ وہ جو فرانس کا سائنٹسٹ ہے اس کی گفتگو کا جو ترجمہ کیا گیا، انواد کیا گیا ہے ہندی یا اردو میں، اس میں غلطی کر لی گئی۔ اس نے خود انکار کیا ہے اس بات سے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ حالانکہ وہ نوبل انعام یافتہ ہیں اور ایوارڈ ونر ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر ایک داغ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اختلافی باتیں کرنے کے ماہر ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کا تجزیہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لہٰذا ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ سب کو ویکسین لینا ہے، سب کو لینا ہے۔ دیکھیے ایک بات جو آپ نے نہیں پوچھی میں کہہ دے رہا ہوں کہ اگر میں نے یا آپ نے ابھی ویکسین نہیں لی تو ایک وقت ہندوستان میں ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں زبردستی پکڑ کے باندھ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے ویکسین لگائی جائے گی، اور ویکسین کو آدھار سے اٹیچ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم یہاں سے دلی کا ٹکٹ لینا چاہیں تو اس آدھار میں ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ منسلک ہونا چاہیے، تبھی مجھے ٹکٹ ملے گی، تبھی میرے بچے کو اس میں اسکول میں ایڈمیشن ملے گا، اور آپ کا گیس کنیکشن سلامت رہے گا۔ اور باہر ہوائی جہاز، باہر کیا، آپ یہاں سے کلکتہ اور دلی یا بامبے ہوائی جہاز سے نہیں جا سکتے بغیر ویکسینیشن کے۔ ایسے احوال آنے والے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں پہل کرنی چاہیے اور بلا جھجک اس کو کر گزرنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی سازش نہیں ہے، کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہماری مساجد کو بند نہیں کروا سکتی۔ اور ابھی بھی پچھلے 2 لہروں میں کووڈ کے دنیا میں کوئی مسجد بند نہیں کی گئی، مسجد بند نہیں کی گئی۔ مسجد میں عبادت گزاروں کا جو حجم ہے، جو ان کی تعداد ہے، اس کو محدود کیا گیا، بڑی تعداد کو چھوٹا کر دیا گیا۔ اذانیں ہوتی رہیں لاؤڈ اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، نمازیں بھی ہوتی رہیں باجماعت۔ آخر میں جو ہے بیداری کے لیے بس یہ ہے کہ دیکھیے عالمی ادارہ صحت WHO اور ہماری حکومت جو ہے وزارت صحت کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے، جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، ہم اس کو پازیٹیو لیں اور اس میں جو ہے منفی سوچ نہ رکھیں، مثبت طور پہ اس کو اپنے دل میں، دماغ میں، اپنے فہم میں اس کو جگہ دیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور یہی جو ہے میری گزارش ہے تمام ہندوستانی عوام سے، بطور خاص ہمارے مسلم برادران سے، کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ اور اب تو علماء اکرام بھی اپیلیں فرما رہے ہیں، ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے بھی ویکسین لی، مولانا مقصود عمران صاحب نے بھی، میں نے پڑھا اخبار میں، دیکھا بھی، تصویر بھی دیکھی۔ تو یہ چیز جو ہے ایک ہماری ہمت بڑھانے کے لیے ہے، ہمارے ترغیب کے لیے ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے، یہی پیغام ہے کہ اس جان لیوا مرض سے مقابلے کے لیے ہم لوگ یکجا ہو کر، یکجٹ ہو کر حکومت کی باتوں کو مانیں اور حکومت کا ساتھ دیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہیں، تبھی ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ پریونٹیو میڈیسین جو ہے، کوئی گھریلو چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، گرم پانی پینے کی عادت ڈال لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے حلق میں تنفس اور سانس کی جو نالی ہے، وہاں پہ اگر میوکس یا بلغمی رطوبات اس طرح کی کوئی چیز جمع ہے تو گرم پانی سے وہ سیدھا معدے میں چلی جائے گی، وہ چیز وہاں سے ادھر ادھر ہو کے پھیپھڑے تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ جو وائرس ہے پھیپھڑوں کی طرف جب رخ کرتے ہیں یہ وائرس، تبھی معاملہ خراب ہوتا ہے۔ معدے میں چلا جائے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آیورویدک، یونانی، سدھا اور ہومیوپیتھک کا مجموعہ ہے آیوش۔ اس نے جو شاندہ
मुतारफ़ करवाया है। आयुर्वेदिक में उसको काढ़ा बोलते हैं, हमारे यूनानी में आयुष जोशांदा, आयुष काढ़ा, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है। वो कम से कम एक बार लें। और उसमें है क्या? दालचीनी है, तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, घर की चीज़ है ना। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आपको तो फार्मूला मालूम हो गया, पहले से भी मालूम होगा, हो सकता है, लेकिन इसको खाना साज ना बनाएं, घर में ना बनाएं। वो इसलिए कि जितना हाइजीन होना चाहिए उतना घर में नहीं हो सकता। मैं जो पीता हूँ वो आइमिल कंपनी का आयुष जोशांदा पीता हूँ, या फिर हमदर्द का आयुष जोशांदा पीता हूँ। नहायत आला तरीन है, अच्छी पैकिंग है, बहुत हाइजीनिक पैकिंग वगैरह होती है। तो वो ले लें और उसको चाय की तरह डिकाशन बना कर पिएं। हाँ जी जी, यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिकल जो है, अंग्रेज़ी दवाओं की दुकान, वहाँ भी दस्तयाब है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, रात में सोते वक्त 1 कप खौलता हुआ गर्मा गर्म दूध, उसमें पाव चमची हल्दी पाउडर डालकर पीने की आदत डाल लें। हल्दी को मामूली ना समझें, ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है। और हल्दी जो है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी आपके जिस्म में। लिहाजा ये आयरस वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उन्हीं को पटकती है ये बीमारी। ये ना समझें कि मैंने इलाज बताया है या मैंने अपनी कोई दवा बताई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अर्क़ अजीब एक दवा है यूनानी में जो आयुष ने एडवाइस किया है। वो क्या है? अर्क़ अजीब। अर्क़ अजीब। और ये देखिए ज़िंदा तिल्स्मात, ये देखिए ज़िंदा तिल्स्मात हैदराबाद की जो है बनी हुई दवा है, बहुत पुरानी है। ज़िंदा तिल्स्मात, अर्क़ अजीब, कुलज़ुम, अबू फास, रफ़ीक़ हयात, और मेरे यहाँ बनती है क्यूज़म, उसी फार्मूले की दवा। ये सारी दवाएं एक हैं, सारी दवाएं एक है। इसमें क्या है? जौहर पुदीना, जौहर अजवाइन और जौहर काफूर, 3 जौहरों का मजमुआ है ये, ठीक है। जौहर शिफा इसका नाम है। पुरानी तिब में, पुराने तबीबों के यहाँ इसे कहते थे जौहर शिफा। और ये कॉलरा में काम आती है, पेट के दर्द में, सर दर्द में, बदहज़मी में, और हर वो बीमारी जो वबाई हो उससे बचाती है, प्रिवेंटिव है ये। इसीलिए आयुष ने एडवाइस किया है कि जैसे ये है तो इसको जो है टिश्यू पे 2 कतरा डाल लिया और रख लिया जेब में वक्फे से। ये जब बहुत पीक पे था ये कोविड, तो मैं क्या करता था कि अपने मास्क के दोनों जानिब 2 कतरा इधर और 2 कतरे इधर टपका के ये मास्क मैं ऐसे पहन लेता था। ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एंटीवायरल है, दाफ है, वबा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं, बस इस पे अमल करें इंशाअल्लाह। जो मायूसी है नफ्सियाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पे मायूस हैं तो आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। देखिए, मैं अगर अपने हालात से मायूस हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरों के हालात से आगाही हासिल करूँ। तब हमें समझ में आएगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हालात दूसरों से बेहतर हैं, तब मायूसी दूर होगी। आप ये ना समझें कि आप परेशान हैं। आपसे ज़्यादा परेशान जो लोग हैं उनकी मिजाज पुरसी करेंगे जभी तो मालूम होगा ना, कांटेक्ट में रहेंगे आप। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि भाई आसपास के लोगों के अहवाल से बाखबर रहो, ताकि आपको और हमें पता चले कि हम तो बहुत अच्छी हालत में हैं, दूसरे लोगों की हालत हमसे भी ख़राब है। अगर हो सके तो हम उनकी मदद करें, उसका इंतज़ाम करें। इस तरह मायूसी दूर होगी। ठीक है, शुक्रिया।